فتنہ دجال کا تذکرہ محض ایک روایتی مذہبی موضوع نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے اس آخری اور ہولناک مرحلے کی نشاندہی ہے جہاں عقل و فہم، علم و ترقی اور ظاہری چمک دمک سب مل کر ایک ایسے امتحان میں ڈھل جائیں گے جن میں کامیابی صرف اسی کو نصیب ہوگی جس کا دل نور ایمان سے منور اور بصیرت قلبی سے روشن ہوگا۔ دجال جس کے معنی ہیں فریب، دھوکہ اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کے، دراصل اسی تہذیبی اور فکری بحران کی علامت ہے جو انسان کو اس کے خالق سے دور اور مادیت کے اندھیروں میں گم کر دیتا ہے۔ احادیث نبویہ میں دجال کا تذکرہ نہایت وضاحت اور تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، جہاں اسے قیامت سے قبل ظاہر ہونے والے عظیم ترین فتنوں میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ وہ دور ہوگا جب انسان اپنے علم و ہنر پر نازاں ہوگا، ٹیکنالوجی کی بلندیوں کو چھو رہا ہوگا اور کائنات کے اسرار کو مسخر کرنے کا دعویٰ کر رہا ہوگا، مگر اسی غرور علم کے پردے میں وہ ایک ایسے فریب کا شکار ہو جائے گا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ دجال کا ظہور دراصل اسی حقیقت کا اعلان ہوگا کہ محض مادی ترقی انسان کو نجات نہیں دے سکتی، بلکہ اس کے ساتھ روحانی بصیرت نہ ہو تو یہی ترقی اس کے لیے ہلاکت کا سامان بن جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ دجال محض ایک انسانی یا غیر انسانی مخلوق ہوگا اس مسئلے کی گہرائی کو محدود کر دینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دجال ایک ایسی آزمائش کا نام ہے جس میں مادی قوتیں، سائنسی ترقی اور شیطانی وسائل سب یکجا ہو کر انسان کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کریں گے۔ احادیث میں اس کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، بیماریوں کو دور کرنا، زمین کو سرسبز کرنا، بارش برسانا، یہ سب دراصل اس کے فریب کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں، نہ کہ اس کے حقیقی خدائی اختیار کو، کیونکہ خالق کی یہ حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، اور جو کچھ دجال کے ہاتھوں ظاہر ہوگا وہ محض ایک ماسی پردہ ہوگا، ایک دھوکہ، ایک سراب۔ عصر حاضر میں جب ہم سائنسی ترقی کی رفتار پر نظر ڈالتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ بہت سی چیزیں جنہیں کبھی معجزہ سمجھا جاتا تھا آج انسانی ہاتھوں میں کھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں، جیسے اعضاء کی پیوند کاری، مصنوعی ذہانت، موسمی تبدیلیاں، یہ سب اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں حقیقت اور فریب کے درمیان امتیاز کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم یہ کہنا کہ یہی چیزیں بعین ہی دجال کا فتنہ ہے ایک سادہ لوحی ہوگی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ یہ سب اس عظیم فتنے کی تمہید ہیں، اس کے لیے ذہنوں کو تیار کرنے والی کیفیات ہیں۔ دجال کا سب سے خطرناک پہلو اس کی ظاہری طاقت نہیں، نفسیاتی اور فکری اثر ہے۔ وہ انسان کو اس کی بنیادی کمزوریوں جیسے لالچ، خوف، خواہش اور دنیا پرستی کے ذریعے اپنی گرفت میں لے گا۔ وہ رزق پر کنٹرول حاصل کر کے لوگوں کو مجبور کرے گا، پانی اور غذا کو ہتھیار بنا کر انسان کو اپنے سامنے جھکنے پر آمادہ کرے گا اور اپنی جھوٹی جنت جہنم کے ذریعے حقیقت کو مسخر کر دے گا۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں رہے گا بلکہ ایک عملی جد و جہد بن جائے گا، ایک ایسا امتحان جس میں دل کی سچائی ہی انسان کو ثابت قدم رکھ سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا
بتدریج اسی سمت میں بڑھ رہی ہیں جہاں وسائل پر چند طاقتوں کا قبضہ ہے، جہاں معیشت، خوراک اور پانی جیسے بنیادی عناصر عالمی نظام کے تابع ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان اپنے سہولتوں کے عوض اپنی آزادی کھو رہا ہے اور ترقی کے نام پر ایک ایسے جال میں پھنستا جا رہا ہے جس سے نکلنا دن بدن دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب بظاہر ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ دجال کا فتنہ محض ایک مستقبل کا واقعہ نہیں بلکہ اس کی فکری اور تہذیبی بنیادیں آج ہی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تاہم اس تمام منظرنامے میں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اسلام نے نہ صرف فتنے کی نشاندہی کی ہے بلکہ اس سے بچنے کا راستہ بھی واضح کیا ہے۔ ایمان کی مضبوطی، قرآن سے تعلق، خصوصاً سورۃ الکہف کی تلاوت اور اللہ سے مسلسل پناہ طلب کرنا وہ ذرائع ہیں انسان کو اس فتنے کی تاریکیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ روحانی اسلحہ ہیں جو کسی بھی مادی طاقت سے زیادہ مؤثر اور دائمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دجال کا فتنہ انسان کو اس کے رب سے دور کرنے کی آخری کوشش ہوگا، مگر جو دل اللہ کی معرفت سے روشن ہوگا وہ کسی فریب کا شکار نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے اصل تیاری سائنسی یا مادی نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی ہے۔ جب دل میں یقین کی شمع روشن ہو تو بڑے سے بڑا اندھیرا بھی اسے بجھا نہیں سکتا۔ علامہ اقبال نے اسی حقیقت کو نہایت بلیغ انداز میں بیان کیا ہے: یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہی مردوں کی شمشیریں۔ پس فتنہ دجال کا تذکرہ ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیدار کرنے کے لیے ہے۔ یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہیں اور اصل کامیابی اس ایمان میں ہے جو ہر آزمائش کے مقابل ڈٹ جائے۔